آلموسٹ ویری واسٹ فیلڈ، بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے، بٹ ہم کنسنٹریٹ کریں گے جن چیزوں پہ وہ اس کی بیسکس ہیں، اور جس طرح پی ایم کو انجینئرنگ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہیے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی بیسکس کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کا بز ورڈ ہے کہ کافی لوگ، مینی آف یو مسٹ ہیو ہرڈ اینڈ ڈن لاٹ اباؤٹ پروجیکٹ مینجمنٹ، تو آپ لوگوں کی جو ان پٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اٹس جسٹ انٹروڈکٹری 1 or 2 لیکچرز آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اس میں کوشش کروں گا کہ اسکویز اپ کر کے آپ کو پی ایم کے بارے میں ایک اچھا خاصا آئیڈیا دینے کے حوالے سے. لیکچر از آف کورس it has also got some case studies and exercises. تو میں چاہوں گا کہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. 2 سے 3 میں نے رکھی ہیں صرف اس لیے کہ پی ایم کے حوالے سے یو شوڈ بی ویل کنورسنٹ ود دی بیسک ٹرمینالوجیز ایٹسٹرا. So many things to look upon, many interesting topics to look upon. So let's hope کہ ہم اس میں بھی چلے جاتے ہیں. Just an overview of this course, میں آج دیکھ رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ we have covered actually not many things. اگر ہم شروع سے شروع کریں تو we started with I think linear programming. اس کے بعد پھر ہم MDO پہ گئے. after MDO we actually went into optimization, اور اس کے بعد we studied PLM اور life cycle management. PLM میں we had test lectures. اس کے بعد if you remember cost of quality کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤس آف کوالٹی دیکھا, اور now we are at project management. So we have covered 5 or 6 very big chunks of engineering management science. Of course there are many things which are left, لیکن وہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کا ایک پرابلم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو کور نہیں کر سکتے. کوشش کروں گا میں کہ 1-2 لیکچرز میں جتنا ہم ٹچ کر سکیں کریں. اوکے, ون مور تھنگ, ون اور 2 announcements تو میں نے کرنی تھی. کافی مڈ ٹرم چیک ہو گئے. دوسرا ایک کمپریہنسو اسٹوڈنٹس کی آ رہی تھی کہ جی جو ڈسٹنس لرنرز ہیں دے آر سم ہاؤ گیٹنگ سم ایڈوانٹیج ان دی آر ناٹ کلاس روم انوائرمنٹس کی وجہ سے. تو وہ پوائنٹ ٹیکن, اور وہ ہم لوگوں نے میرا خیال ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا, شاید کنوے نہیں ہو سکا. یو گائز آر گوئنگ ٹو ہیو سیپریٹ گریڈنگ ایز کمپیئر ٹو ڈسٹنس لرنرز. ان کی اپنا لہذا سے گریڈنگ ہوگی انہیں کے کلسٹر میں, آپ کی لہذا سے گریڈنگ ہوگی آپ کے کلسٹر میں. So you cannot compare your efforts with distance learner efforts. ٹھیک ہے نا. سو وہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. اگر ڈسٹنس لرنر کے پاس 6 ہے تو کیا آپس میں گریڈنگ ہے. آپ لوگ اگر 5 کے کلاس روم میں تو آپ لوگوں کے لئے گریڈنگ. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ جی اچھا اگر میرے اور یہاں پر 15 آ رہے ہیں اور ڈسٹنس لرنر کے 20 آ رہے ہیں تو وہاں ان کا اپنا کلسٹر ہے, ان کی آپس میں گریڈنگ چلے گی, آپ کی لگا چلے. سو ایک ہی کمپریہنشن آپ کو ریلیٹیو ہی چلائیں گے, اور لہٰذا اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی آپ کیونکہ ایک کمپریہنشن آئی تھی تو میں نے کہا کہ میں آن دا ریکارڈ اس کو جنرل ریکارڈ فیل کر, تو اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی. ہاں, اب ڈسٹنس لرنرز میں گریڈنگ تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے, وائی مطلب یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اب اس لیے ہو جاتی ہے بیکاز ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, ان کو وہ ریلیکس ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا ایگزام کا پریشر شاید کم ہوتا ہو, اور پھر وی کی ناٹ اسٹاپ کولیبوریشن ایز ویل. ہاں مطلب دیٹ بی ویری ریئلسٹک نہیں ہم روک سکتے. تو اس طرح سے ان کا کرائٹیریا اور ان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو آپ کے کرائٹیریا آپ کے اسٹینڈرڈس کے ساتھ. تو یہاں ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ آف کورس آپ انڈر سپرویژن کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کے اسٹینڈرڈس نہیں ہم مینٹین کریں گے, وہ تھوڑا ممکن ہی مشکل ہوتا ہے بیکاز آلسو دے آر گیٹنگ ایڈوانٹیج ایز ویل. وہ اس کو کمپنسیٹ تو کرنا. اوکے, سو ٹوڈے وی ول بی اسٹارٹنگ اپ ود پروجیکٹس مینجمنٹ اینڈ پروجیکٹس ان کنٹمپریری آرگنائزیشنز. آل رائٹ, یو ہرڈ کہ آپ کا جو بیمار تھا somebody was ill. How is he now? All right, so let's start with project management. Okay, do you know Peter Drucker? Anybody knows Peter Drucker? کون تھا یہ؟ You know that the entrepreneurship guru. Entrepreneurship کا ٹیکنالوجی انٹرپرینورشپ کی بنیاد اس بندے نے ڈالی تھی. MIT کا یہ استاد ہے,
اور ون آف دا سروائونگ اسٹوڈنٹس آف پیٹر ٹکر از ان پاکستان آلسو. ان کا نام ہے رامے صاحب. ہی واز ان اسلامک یونیورسٹی ناؤ. ہی از آئی تھنک رامے صاحب. تو ہی از ون آف سروائونگ اسٹوڈنٹس آف پیٹر ٹکر. تو پیٹر ٹکر جو تھا وہ ٹیکنالوجی انٹرپرینورشپ کے لحاظ سے بڑا نام ہے اس کا, اور انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کیا اس نے, پڑھائی انٹرپرینورشپ اور فارملائز کیا ایک چیز کو. سو اس نے یہ کہا. سو نیپولین ہل جو ہے اس نے اپنے لحاظ سے ایک بات کی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہم اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں, کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائی پروجیکٹس آر امپورٹنٹ اینڈ ہاؤ یو شوڈ بی ایبل ٹو گیج دی پروجیکٹس جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. اوکے, سو دیر از پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ایک چیز پڑھائی جاتی ہوئی ہے کہ دیر از نتھنگ ایز لک. آپ نے اگر پروجیکٹ چلانا ہے اور اگر آپ نے پروجیکٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو ایوری تھنگ از پلاننگ. سو دیٹس وائی یو ایکچولی لرن پروجیکٹ مینجمنٹ. پروجیکٹ مینجمنٹ کی جتنی بھی ڈاکٹرین ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسرٹینٹیز کو کم کریں. وائی؟ بیکاز انسرٹینٹی جو ہے وہ رسک کو جو ہے نا وہ میکسیمائز کرتی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ پروجیکٹ رسک جو ہیں وہ کم سے کم. سو دیٹس وائی دیر از نتھنگ ایز لک. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سرٹن اینڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی پلانڈ. Okay, so let's go to the crux. All right. So project management ہے کیا? Why project management came into being, اور آج کل کیوں اس کا اتنا بز ورڈ ہے؟ So there are some forces جو کہ جو ہے نا project management فاسٹر کرتی ہیں. پہلی فورس جو ہے وہ تو مینجمنٹ, نالج مینجمنٹ کی ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کی نالج بڑھی ڈفرینٹ ایریاز میں, آپ نے ہر نالج ایریا کو انکریز اور ایکسپینڈ کرتے ہوئے یو ایکچولی وینٹ ٹو کسٹمائزیشن. اور جب آپ کسٹمائزیشن کی طرف گئے تو آپ نے کہا کہ جناب اس کو اس طرح ہونا چاہیے, یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ از دا ایڈونٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اور سب سے بڑی دوسری جو فورس دیٹ از کمپٹیشن. آج کا کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, ورلڈ وائڈ مارکیٹ اتنی ٹف اور کمپیٹیو ہو گئی ہے دیٹ یو نیڈ ایوری تھنگ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ آن دا کلاک, آن دا منٹ, اور ان ٹائم. سو دیٹس وائی ایوری تھنگ از اے پروجیکٹ ناؤ. میں کچھ ایگزامپلس دکھاؤں گا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی پروجیکٹس ہو سکتے تھے, اور لوگوں نے اس کو پی ایم کی میتھڈالوجی سے ہی کیا اینڈ دے ور ویری سکسیزفل. سو پروجیکٹس آر ایوری ویئر, ایوری تھنگ از اے پروجیکٹ ناؤ. وائی؟ بیکاز پروجیکٹس ہیو ڈیفینیٹ اسٹارٹس اینڈ ڈیفینیٹ اینڈس. اگر آپ کے ڈیفینیٹ اسٹارٹ اور ڈیفینیٹ اینڈ ایک چیز کا نہیں ہے تو دیٹ از این انڈیور. تو آپ یو ڈونٹ وانٹ انڈیورس ان لائف ناؤ, یو وانٹ پروجیکٹس ان لائف, بیکاز آپ کے پاس ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا ہے, کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, یو وانٹ ڈیفینیٹ اسٹارٹس اینڈ ڈیفینیٹ اینڈز ایوری ویئر. اینڈ انڈیور میں کیا ہوتا ہے کہ کوشش چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ٹائم کے لحاظ سے چیز کو لمٹ کرتے ہیں تو اٹ ٹرنز انٹو اے پروجیکٹ, اور پھر اس کو مینیج کرنا, دیٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ. سو دیز 2 or 3 تھنگس ور دیئر جو کہ پریکرسر تھی پی ایم کے میتھڈالوجیز کی. جو پی ایم آئی ہے, ایوری باڈی نوز واٹ از پی ایم آئی, پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ, جو کہ پی ایم پی کراتا ہے آپ. تو پی ایم آئی کی جو بیسک فورس ہے, بائی دا وے جتنا میں نے آج آپ کے لیے لایا ہوں یہ سارا پی ایم آئی سے, بیکاز آئی ایم اے کنسلٹنٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ ٹو نیس پارک ایز ویل. میں تقریباً 2.5 سال سے نیس پارک کو کنسلٹ کر رہا ہوں پروجیکٹ مینجمنٹ میں. ان کے تینوں لیولس کو میں دیکھتا ہوں, اسٹارٹنگ فرام ویری بیسک ٹو مڈل مینجمنٹ ٹو ٹاپ ایگزیکٹو لیولس. 2.5 سال سے میں ان کے ساتھ کنسلٹنٹ ہوں, تو سارا میں ان کو پی ایم باکس سے کراتا ہوں. سو یہ سارا پی ایم باکس ہے. واٹ از پی ایم باک؟ بک آف نالج. پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج, باڈی آف نالج کہا جاتا ہے اس کو. تو پی ایم باکس جو ہے دیٹ از دی بائبل آف پروجیکٹ مینجمنٹ. تو پی ایم آئی نے ظاہر کہ وہ بھی وہیں سے پی ایم پی سرٹیفکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو ان دا لانگر رن یہ پی ایم پی کی طرف بات چلی جاتی ہے, بیکاز سارا میں اٹھا کے جو ریفرنس لائے ہیں وہ پی ایم باکس سے لایا ہوں. اوکے, سو یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ پریکرسرس تھیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. سو دس از کمبینیشن آف آل دیز فورسز ایکچولی necessitated the advent of PM اور پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی. ان چیزوں سے مل کے جو ہے نا پروجیکٹ مینجمنٹ سامنے آئی ہے. اور وائی؟ بیکاز بات وہی ہے کہ دا نیڈ فار مور سسٹمس ٹو کنٹرول بوتھ آؤٹ کمز اینڈ پروسیسز. پروجیکٹ مینجمنٹ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اٹ از کنسرن ود 2 things, کنٹرول آف دی ریزلٹ اینڈ کنٹرول آف دی پروسیس اٹ سیلف.
تو پروسیس کو کنٹرول جب آپ پروجیکٹ ہو رہا ہوگا اور obviously جب آپ کا رزلٹ آئے گا تو اس رزلٹ کا کنٹرول. That is project. Three forces will be knowledge, market, and design. Knowledge, the product design integration inherent to production, and number 3 the market forces. Actually, these were the precursors to address project management as a separate knowledge area, or to address project management as a separate field. کہ جناب یہ علیحدہ سے ایک چیز بن چکی ہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. So these were the 3 precursors. Okay, so ان تینوں چیزوں کو ملا کے پروجیکٹ مینجمنٹ جو تھی دیٹ ایکچولی کیم انٹو بینگ, اور اس کی وجہ سے پروجیکٹ مینیجرز آر گیون ڈیو امپورٹنس ان ٹوڈیز ورلڈ. اگر ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری بہت پرانی ہے. ہسٹری اسٹارٹس فرام اینشینٹ ٹائمس, اور یہاں میں نے کچھ 1-2 ایگزامپلس دیے ہیں. اس میں آپ کو ایک نام نظر آ ہوگا ہینری گینٹ کا. گینٹ چارٹ کا سنا ہے آپ نے؟ گینٹ چارٹ جو آپ کو MS پروجیکٹ میں بھی بنتے ہیں اور پروجیکٹ مینجمنٹ کا بڑا بیسک سا ایک ٹول ہے. سو گینٹ چارٹس آر آفٹر دا اٹس انوینٹر نیمڈ ایز ہینری گینٹ. اس نے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا تھا, جیسے میں 3rd بلٹ میں لکھ رہا ہوں کہ ہینری گینٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ دی کانسیپٹ آف شیڈولنگ. ٹھیک ہے نا, ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا 4 فادرز آف پروجیکٹ مینجمنٹ. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہینری گینٹ نے ہر چیز کو ٹائم اسکیل پہ لے آیا تھا. آپ گینٹ چارٹ دیکھیں نا, آگے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو ایکسپوز کروں گا گینٹ چارٹ سے. وہ ہر چیز کو ٹائم پہ لے آیا تھا اور ٹائم کے لحاظ سے شیڈیول کرنے کی بات کر رہے تھے. اس نے کہا تھا جناب کہ کچھ اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کچھ پیرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اوور لیپنگ ایکٹیویٹیز کیسے ہینڈل کرنا ہے, پیرل ایکٹیویٹیز کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور کچھ پریکرسر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک لگی ہوتی ہیں. تو ان تینوں چیزوں کی مدد سے اس نے گینٹ چارٹ بنائے تھے. تو MS پروجیکٹ آٹومیٹکلی بنا دیتا ہے آپ کو, وہ آٹومیٹکلی شیڈیول کر کے دے دیتا ہے. سو ہینری گینٹ از کنسیڈرڈ دا 4 فادرز آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اور گینٹ چارٹ از دا آپ کہہ رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن آف PM. جتنا PM آج کل پڑھایا جا رہا ہے, بن رہا ہے, اس کا جو بیسک تھا دیٹ واز گینٹ چارٹس, اور کس طرح آپ شیڈیول کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو. سو یہی بات آ گئی کہ آپ کا ماڈرن جو میتھڈز ہیں وہ ایک تو گینٹ چارٹ سے نکلے. اس کے بعد کچھ بڑے مائل سٹون پروجیکٹس ہوئے تھے ہسٹری میں, وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اگلی سلائڈ میں, جن کی وجہ سے پروجیکٹ مینجمنٹ جو تھی نا وہ دنیا کے سامنے آ گئی. مائل سٹون پروجیکٹس کیا تھے ان کو دیکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کچھ فار ایگزامپل کچھ آپ چیزیں دنیا میں سے ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ کی کیا ہسٹری ہے؟ انٹرنیٹ واز بیسکلی پریویسلی اٹ واز پراپرٹی آف DOD, ڈپارٹمنٹ ڈیفینس کا یہ پروجیکٹ تھا ایک, اور وہ لینڈ کے حوالے سے انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا. تو وہ دیٹ واز اے بیسکس فار انٹرنیٹ. اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ کے بھی کچھ ایسے مائل سٹون پروجیکٹس تھے جو دنیا میں ہوئے اور ڈیفینس میں ہوئے, جس کی وجہ سے پروجیکٹ مینجمنٹ کو پھر ایڈوانٹیج دے دیا گیا, اس کو پھر پریفرنس دے دی گئی. وہ کیا کیا پروجیکٹس تھے؟ پہلا تھا اسے پولارس میزائل پروجیکٹ کہتے ہیں. یہ US نیوی نے کیا تھا. یہ انہوں نے میزائل بنانے کی کوشش کی تھی نیوی کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہم کیسے جو ہے اس میزائل کو صحیح ٹائم پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہاں سے ایک ٹیکنیک نکلی تھی, اسے کہتے ہیں PERT. آپ نے بڑا نام سنا ہوگا PERT کا. PERT CPM. PERT CPM ایکچولی آر 2 ڈفرنٹ ورڈس. یہ ڈفرینٹ چیزیں آج کل ایز این ایکٹر میں اس کو آپ اکٹھا کہہ جاتے ہیں, ایسا نہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھو نا تو ہسٹری از ڈفرینٹ. PERT واز ایکچولی انوینٹیڈ فرام پولارس میزائل پروجیکٹ, پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. PERT اسٹینڈس فار پروگرام ایویلویشن اینڈ. یہ کیا ٹیکنیک ہے اس کو جب آگے آئے کہ دیکھیں گے. بڑی سمپل سی لیکن بڑی افیکٹو سی. PERT از ایکچولی یوزڈ ان دوز پروجیکٹس جو کہ آپ پہلی دفعہ کر رہے ہو. تھوڑا سا ڈفرینس آپ دیکھ لیں. PERT پہ 3 طرح کے ٹائمز آپ لیتے ہیں. کون کون سے؟ موسٹ آپٹمسٹ, موسٹ پیسمسٹ اور موسٹ لائکلی. ٹھیک ہے نا, وہ 3 طرح کے ٹائمز لیتے ہیں. اس سے آپ اصل میں PERT از اے ٹائم ایسٹیمیٹ کیلکولیشن ٹیکنیک. PERT کیا ہے؟ ٹائم کو ایسٹیمیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, PERT ٹائم کو ایسٹیمیٹ کرتی ہے. آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل, میں مثال دیتا ہوں PERT کی, بڑی ٹوٹ سی ایگزامپل, میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آگے میں جانا ڈیٹیل میں, اور پھر ٹورا سے ہم کریں گے بھی PERT CPM. PERT کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یہ ایک پیپر 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ کہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں یہ کہ سب سے ہمارا جو گرو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اس کو کرے گا 1.5 گھنٹے میں, سب سے جو فارغ اسٹوڈنٹ ہے وہ کرے گا 5 گھنٹے میں, اور ایوریج اسٹوڈنٹ 3.5 گھنٹے میں کر سکتا ہے. تو میں کیا کہتا ہوں کہ اچھا سر آپ اب یہ کیا ہو گیا موسٹ پیسمسٹ ٹائم ہو گیا, پیسمسٹ سب سے دیر والا, آپٹمسٹ سب سے پہلے والا, اور موسٹ لائکلی. اس کے ذریعے آپ ایک ایسٹیمیٹ نکالتے ہیں وچ از نون ایز PERT.
ٹھیک ہے. وہ PERT estimate کیا ہوتا ہے, اس کا ایک بیسک سے فارمولا ہے. وہ فارمولا اس طرح ہے, میں آپ کو صرف ابھی لکھوا رہا ہوں, اس کو ہم اس کو دیکھیں گے. دیٹ از جو آپ نے ٹائم کیلکولیٹ کرنا نا PERT کا, یہ ہو جاتا ہے P + 4m + O / 6. So P is the pessimist time, M is the most likely time, and O is the optimist time. یہ PERT کا بیسک فارمولا انہوں نے پولیرس ویزل پروجیکٹ والوں نے ہی نکالا تھا. اور اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا, اس کے ذریعے انہوں نے اپنے میزائل جو وہ بنا رہے تھے اس کا کمپلیشن ٹائم نکال لیا تھا. اب یہ فارمولا کیسے آیا, یہ تھرو ایکسپیریمنٹ اینڈ ٹرائل اینڈ ایرر سے آیا تھا. اب اگر آپ اس فارمولے کو بڑے غور سے دیکھیں تو اس میں ایک انہیرنٹ فلا نظر آئے گا آپ کو. کیا فلا ہے, وہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ آپٹیمسٹ ہے, او ہے. اور یہ ایم کیا ہے؟ موسٹ لائکلی. اور پی از پیسمسٹ. 4 یہ میں نے کہا نا کہ یہ انہوں نے تھرو ٹرائل ایرر سے نکالا تھا کہ اگر ہم اس کو اس طرح کریں تو ٹائم ٹھیک نکلتا تھا. مطلب کچھ بہت سارے ایکسپیریمنٹس تھے, آؤٹ آف 6 کیا, ڈیوائڈ بائی 6. اصل میں کچھ بھی نہیں, ویٹڈ ایوریج ہے. ہاں, اس کا انہیرنٹ فلا یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, اٹ ول آلویز بی ٹلٹڈ ٹورڈز موسٹ لائکلی, کیونکہ 4 ایم ہو رہا ہے. سو یہ ایک تھوڑا سا اس کا انہیرنٹ فلا ہے. فلا یہ کر لیں کہ آپ پیسمسٹ آپٹیمسٹ کو جتنے بھی ایکسٹریمز پہ لے جائیں, وہ 4 × m ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس طرف کنورٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. موسٹ لائکلی تو آپ نے آلریڈی ایوریج کیا ہوا ہے نا, آلریڈی آپ نے ایوریج آؤٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ ایکوریٹ موسٹ ایکوریٹ assumption آف ٹائم, بٹ اٹ از سم تھنگ جو آپ کو کچھ نہ کچھ اسٹارٹنگ فگرس دے دیتا ہے. سو اٹ کین گیو یو سم تھنگ ٹو اسٹارٹ وتھ. اسٹارٹنگ ویلیوز آپ کو دے دے گا, آپ کو ایک بیس لائن مل جائے گی. بھائی یہاں شروع تو کرو نا, آگے دیکھتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اٹ از دیئر فار نیو پروجیکٹس. تو آپ جب نئے پروجیکٹس کرتے ہیں نا, جو پروجیکٹ نہیں ہوا ہوتا پہلے, اس کے لیے پہلے آپ PERT اسٹیمیٹس پہ جاتے ہیں, وہاں سے پھر آپ CPM پہ آتے ہیں. سو PERT از فار ٹائم ایسٹیمیشن اور CPM اسٹینڈس فار critical path method. The critical path method is, yes, of course it is for time estimation, but it is again for scheduling as well. آپ نے ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کیسے کرنا ہے, وہ شیڈولنگ میں بات آ جاتی ہے. سو PERT اینڈ CPM are two different words, ایک ورڈ نہیں ہے. ہم اس کی ڈیٹیل جائیں گے, ڈونٹ وری, ہم صرف آپ کو بھی بتانا مقصود تھا. اوکے, سو اب دیکھیں CPM کہاں سے بنا. اب CPM کا ایڈمنٹ بڑا ڈفرینٹ تھا. CPM والا ڈیوپونٹ ایک کمپنی ہے جو کیمیکلز اور ریزنس بناتے ہیں, ان کا ربر کا بڑا کام ہے دنیا میں. تو ڈیوپونٹ والوں جو تھے انہوں نے CPM کے میتھڈ کو ایوالو کیا. سو PERT آپ دیکھیں کہ DOD میں ایوالو ہو رہا ہے, اور ڈیوپونٹ جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, وہاں ایوالو ہو رہا ہے. آف کورس بہت سارے ڈیفینس کانٹریکٹرز ڈیوپونٹ چیزیں لیتے تھے. تو یہ چیزیں, یہ اب دیکھیں دونوں ڈفرینٹ ٹیکنیک ڈفرینٹ جگہوں پہ بنی, لیکن اب آج کل آپ ان کو کیا کہتے ہیں, PERT CPM کہتے ہیں. سو پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو بیسکس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ. اچھا, ایک اور بات یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا CPM ہے, CPM از بیسکلی اے نیٹورک انالیسس ٹیکنیک. اور اس کو اگر آپ اس کی روٹ پہ جائیں تو CPM ایکچولی انوالوڈ ان آپریشنز ریسرچ. جو نیٹورک انالیسس یا گراف تھیوری ہے, اور گراف تھیوری کے انالیسس کے حوالے سے CPM بنی تھی, اس کو PM نے اڈاپٹ کیا. سو آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ CPM پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیکنیک ہے. نو, CPM پروجیکٹ مینجمنٹ کی اڈیپٹڈ ٹیکنیک ہے. اصل میں جو اس کا اوریجنیٹر ہے آپریشنز ریسرچ ہے, یہ OR کی فیلڈ ہے جس نے کہ CPM کو نیٹورک انالیسس کے لحاظ سے انٹروڈیوس کرایا تھا دنیا والوں کے پاس. وہاں سے پھر پروجیکٹ مینجمنٹ نے اس کو انہیرٹ کیا, اور آف کورس PM میں وہ اتنی زیادہ اچھی لگی اور اس کو اتنا زیادہ فٹ مل گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب CPM جو ہے PM کا حصہ ہے, لیکن اس کی اوریجن جو تھی وہ آپریشن ریسرچ یا OR میں تھی. سو ناؤ اٹ از کمنلی نون ایز PERT CPM. اب جو ہے نا وہ ایک چیز دونوں کو کہنے لگ گئے ہیں آپ. اوکے, سو آپ دیکھیں یہاں میں نے کچھ ہسٹری بتائی ہے کہ PERT اور CPM جو ہے اس سے 60s 70s میں اس نے پھر پاپولیرٹی بڑی گین کی, اور DOD اور NASA اور لوگوں نے شروع کر دیا. اور اس کے بعد 80s میں PCs آ گئے جو کہ لو کاسٹ سافٹ ویئر بنانے لگے PM کے. آج کل جو ہے وہ PMI ماڈیولز اور Prince2 ایکسیٹرا ایکسیٹرا پرائم وغیرہ, یہ سارے MS پروجیکٹ, ان سب میں آپ کا CPM جو ہو جاتا ہے. اب اس کو اتنا مسئلہ نہیں رہا اس کا. سو دس از دا ہسٹری آف سم آف دی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس.
اوکے دین اگر ہسٹری دیکھیں تھوڑا سا آج ہسٹوریکل بھی ہو جائے گا, اس کو میں کوئکلی گو تھرو کروں گا. 4 پیریڈ میں ڈیوائڈ کیا جاتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ ہسٹری کو. کیا کیا پیریڈز ہیں؟ پہلا پیریڈ ہے پرائر ٹو 58 کا پیریڈ, ٹھیک ہے, 58 سے پہلے کے پیریڈ میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں فرسٹ پیریڈ جو ہے اس میں, ٹھیک ہے. اب اس میں ایگزامپلس کون کون سی تھیں؟ پیسیفک ریل روڈ پروجیکٹ ان 50s تھا, ہوور ڈیم بڑا مشہور ڈیم جو 31 سے آگے جو ہے وہ 36 تک بنا تھا, 5-6 سال لگے تھے اس کو. مین ہیٹن پروجیکٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے, وہ کیا کہتے ہیں اٹامک بام بنانے کے لیے جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اسی کا ایک آف شوٹ ایریا 51 اس کا آپ بڑا نام سنتے ہیں, جو کہتے ہیں یہ ایلینز ہیں, اس طرح کا چکر. تو سارا جو ہے یہ پی ایم کے میتھڈالوجی میں ڈیولپ ہوا تھا, اور اٹ کمز ان دا فرسٹ ایرا پرائر ٹو 58. سیکنڈ جو اس کا ایرا ہے دیٹ از فرام 58 ٹو 80, مطلب اگلے 20 سال جو ہے وہ سیکنڈ ایرا میں آتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے. اس میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے, جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی زیادہ تر اپولو پروجیکٹ تھا, اسپیس شٹل لانچ وغیرہ تھی, وہ سارے جو تھے وہ انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ڈیولپ کرتے ہوئے کی. کیونکہ کمپیوٹرز بھی آ گئے تھے, کمپیوٹنگ پاور بہت تیز ہو گئی تھی. اگر آپ دیکھیں 60s کے 70s کے بعد اچانک کمپیوٹنگ پاور نے جان پکڑی تھی, اور ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اس میں ایڈوانس ہونے لگ گیا تھا کام. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت ایڈوانٹیج ملا پروجیکٹ مینجمنٹ کو بھی. تھرڈ پیریڈ از فرام 80s ٹل 95-96, یہ آپ تھرڈ پیریڈ کہا جاتا ہے, تھرڈ پیریڈ آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اور اس میں آپ دیکھیں کون کون سے پروجیکٹ ایسے ہوئے تھے. کیلگری اولمپکس جو تھے 88 میں, ان کو بھی ایز اے سیپریٹ پروجیکٹ ہینڈل کیا تھا. آگے میں کیس اسٹڈی لاؤں گا, وہ آپ دیکھیے گا. جو آپ کی اولمپک ٹارچ نہیں ہوتی, اس ٹارچ کو کیسے پہنچانا ہے کہاں تک, دیٹ واز ایکچولی ہینڈلڈ ایز اے سیپریٹ پروجیکٹ. اور اس کے پی ایم کی ساری میتھڈالوجی لگائی گئی تھی جو 1988 میں کینیڈا میں اولمپکس ہوئے تھے. سو آل آف دیز سکسیس اسٹوریز کم ان دا تھرڈ ایرا آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اینڈ دین دس از دا لاسٹ ایرا. آپ اس کو ٹرن آف دا سینچری کہہ دیں, 2000 سے آگے کہہ دیں, 95 سے آگے کہہ دیں. سو ناؤ اٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ ایوری ویئر. آپ چھوٹے چھوٹے چیز اٹھا کے دیکھیں, لینڈس پروجیکٹ, بڑی سے بڑی چیز دیکھیں, پروجیکٹ مینجمنٹ ہر جگہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے, لوگ کر رہے ہیں, اور اب آگے سے آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے چیز. سو پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروجیکٹس اور پروگرامس, ٹھیک ہے. پروجیکٹ کیا ہوتا ہے, پروگرام کیا ہوتا ہے. پروجیکٹ ہم نے کہا تھا کہ ڈیفینیٹ اسٹارٹ اور ڈیفینیٹ اینڈ ہوتا ہے, انڈیور نہیں ہونا چاہیے. پروگرام از اے بگر امبریلا. پروگرام کین ہیو ڈفرنٹ پروجیکٹس, ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ پروجیکٹس اگر ایک امبریلا کے نیچے آ رہے ہیں دین اٹ از آ پروگرام. ایگزامپل میں نے دی ہے, جیسے فار ایگزامپل اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں ڈفرنٹ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر میں بات کروں ارتھ ریکنسٹرکشنس کی جو ہماری ہو رہی ہیں ناردرن ایریاز میں, تو آل آف اٹ کین بی اے پروجیکٹ. ہر اسکول دیٹ از اے پروجیکٹ, اور وہ پروگرام ہو سکتا ہے. تو پروگرام از اے وائڈر امبریلا, اور پروجیکٹس کم ان دیٹ پروگرام. تو آپ پروگرام مینجمنٹ کی بات جب کریں گے نا تو وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اس سے نیچے کا ایک لیول. اب دیکھیں جناب ایک اور ڈفرینس, پروجیکٹ پروگرام اینڈ پورٹ فولیو. سو پورٹ فولیو کین ہیو مینی پروگرامس, تو یہ اس سے بڑا امبریلا ہے. جب آپ پورٹ فولیو مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پورٹ فولیو میں یو آر ہینڈلنگ ڈفرنٹ پروگرامس, اینڈ ود ان ون پروگرام یو آر ہینڈلنگ ڈفرنٹ پروجیکٹس, ٹھیک ہے. سو دس از دا ٹاپ ڈاؤن اپروچ آف دی ہول میتھڈالوجی, پورٹ فولیو, پروگرام اینڈ پروجیکٹس. پھر ہم جائیں گے, کیونکہ ہمارا کنسرن پروجیکٹ مینجمنٹ سے نا, تو ہم پھر پروجیکٹ مینجمنٹ میں آگے چلے جائیں گے. صرف یہ 2-3 سلائڈ سے میں ڈالی اوور ویو دینے کی کہ واٹ از دی کنیکشن بٹوین پروگرام, پورٹ فولیو اینڈ پروجیکٹس, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دس کمز رائٹ فرام پی ایم واک, جو پی ایم آئے وہاں سے میں یہ ڈائیگرام لایا ہوں. اب یہ بیسک یہ کر رہی ہے جناب کہ آپ کیسے پورٹ فولیو سے پروجیکٹس میں آتے ہیں, پروگرامس میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہائیسٹ لیول از پورٹ فولیو. تو پورٹ فولیو کین ہیو ڈفرنٹ پروجیکٹس, اور پورٹ فولیو کین ہیو پروگرامس, اور پروگرام کین ہیو پروجیکٹس. سو دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو لو لیول پروجیکٹس پورٹ فولیوز کی بات کریں تو اس میں ہائی لیول پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, پروگرامس بھی ہو سکتے ہیں, اس کے نیچے بھی ڈفرنٹ پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. یا ہائی لیول پروگرامس کے نیچے, اور اگین سب پروگرام ہو سکتے ہیں, اس کے نیچے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. تو دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کس طرح اپنی آرگنائزیشن کو, مطلب آپ کی آرگنائزیشن کتنی ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اس نے. بٹ دس از دی ہائرارکی رننگ فرام پورٹ فولیو ٹل پروجیکٹس. اچھا یہ دیکھیے ڈفرینس کیا ہے, کمپیریٹیو اوور ویو آف بٹوین پروجیکٹس, پورٹ فولیو اینڈ پروگرامس.
اگر آپ اسکوپ کی بات کریں تو کیا ڈفرینس ہے چینج کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے, سکسیس کے حوالے سے اور مانیٹرنگ کے حوالے سے. سو ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. اگر آپ پروگرام سکسیس کی بات کرتے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ دین پروجیکٹ سکسیس. اگر آپ پورٹ فولیو سکسیس کی بات کرتے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ دین پروگرام سکسیس. اوکے, سو اٹس اے میٹرکس, اٹس اے ویری کمپلیکس میٹرکس. اس کو آپ دیکھ بھی لیجیے گا, کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو وی کین ہیو اے ڈسکشن. لیکن اگر سکسیس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پروجیکٹ سکسیس از میجرڈ بائی پروڈکٹ اینڈ پروجیکٹ کوالٹی, ٹائم مینج, بجٹ کمپلائنس اینڈ ڈگری آف کسٹمر سیٹسفیکشن. لیکن جب آپ پروگرام سکسیس کی بات کرتے ہیں then it's measured by degree to which the program satisfies the needs and benefits to which it was undertaken. So program کی success کچھ اور ہے, project کی success میں customer satisfaction زیادہ important آ گئی ہے. Of course program میں بھی ہوگی لیکن اس کا جو access ہے وہ change ہو چکا ہے. اب portfolio success کی آپ بات کریں تو is measured in terms of aggregate performance of portfolio components کہ different programs نے کیسے perform کیا. So everything is comparative. ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کے relation میں different ہے. So it was very good. مطلب مجھے ملا تھا یہ, میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں how all of these three things are different. Okay, so projects and processes are often contrasted. اب دیکھیں, اب ہم پروجیکٹ کے نیچے جا رہے تھے. میں نے کہا تھا نا پورٹ فولیو اور پروگرام کو میں نے صرف ٹچ کیا ہے. اب ہم پروجیکٹ اور اس کے نیچے میں جا رہا ہوں. سو اب میں پروجیکٹ کے نیچے آ رہا ہوں. پروجیکٹ کے نیچے کیا چیزیں ہوتی ہیں, پروسیس اور ساری ایکٹیویٹیز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو پروسیس از اے ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف این آرگنائزیشن. جبکہ پروجیکٹ کیا ہے, پروجیکٹ از یوزڈ ٹو ڈسکرائب ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دا ڈے ٹو ڈے ورکنگ آف این آرگنائزیشن. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین آپریشنز اینڈ پروجیکٹ. جب آپ روزانہ کے کام کی بات کرتے ہیں تو آپریشنز پہ آ جاتی ہے بات. پروجیکٹ کا ایسنس اور پروجیکٹ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ کرکس ہے نا, جو کور ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو اسپرٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے دین آپریشنز. پروجیکٹ اٹ ہیز ٹو بی اسپیشل. It has to start at some time and it has to finish at some time. Operations تو ongoing activities ہیں, وہ آپ سے نہیں پچھلے 15 سال سے اس طرح ویسے ہی ہو رہے ہیں. So there is a difference between operations and projects or processes and projects. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ کے deliverables کے لیے آپ operations والوں کہیں کہ یار چیز انہیں بنا کے دینی ہے, but project is totally different. اس کی methodology different ہے, اس کی philosophy different ہے than operations or than day to day processes. ٹھیک ہے, یہ confusion ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ آپ کو کلیئر کروں کہ there is a difference between operations and projects or processes and projects. So why we need managers in projects. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا ہو جاتا ہے لائن مینیجر, اسٹاف مینیجر, فنکشنل مینیجر, جنرل مینیجرز. اب یہ they are not project managers. ٹھیک ہے نا, پروجیکٹ مینیجر is a different person جو کہ صرف پروجیکٹ کا رسپانسبل ہوتا ہے. فنکشن مینیجرز کی ہم بات نہیں کر رہے. فنکشن مینیجر ٹوٹلی ڈفرینٹ, ان کا اپنا فنکشن ہوتا ہے, ان کا اپنا کام ہوتا ہے. سو پروجیکٹ مینیجرز آر ڈفرینٹ بریڈ اینڈ دے ایکچولی آر وائرڈ ٹو دا پروجیکٹس اونلی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ کون کون سے فنکشنز ہیں جو مینجمنٹ کے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی ہے لیڈنگ, کنٹرولنگ, اسٹاف, یہ بیسک MBA میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ اس کو میں تھوڑا سا اسکپ کروں گا بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل آف دس. لیڈنگ کیا ہوتی ہے, اب یہ مینیجر پروسیس ہے, ساروں کو ملا کے ایک مینیجر پروسیس بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کے دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کا جو ایکسپرٹیز ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ وہ بات پہلے تو دیکھیں آف کورس وہ تو ہوں گے اس پہ, لیکن ایڈیشنل کیا چیزیں ہوں گی, وہ یہ چیزیں ہوں گی. کانفلکٹ مینجمنٹ, رسک اسسمنٹ, ٹیم مینجمنٹ, اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ, کراس فنکشنل مینجمنٹ, یہ ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں ایز کمپیئر ٹو کنٹمپریری مینیجر. ٹھیک ہے نا, یہ ایڈیشنل کوالیفکیشن چاہیے پروجیکٹ مینیجر کو اگر اس نے اپنے پروجیکٹ کو سکسیزفلی آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ دیکھیں اب یہ چینج آ گئی ہے. کس طرح چینج آئی ہے, اس کی وجہ سے پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اب زیادہ اس پہ ایمفسس دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, انفارمیشن بیس سوسائٹی بن گئی ہے, شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم آبجیکٹو پہ لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ملٹیپل آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی. دیٹس وائی جو ہے وہ مینجمنٹ کی فلاسفی چینج ہو گئی. سو سم ڈیفینیشنز. ناؤ دا فرسٹ اینڈ فارمل ڈیفینیشن آف PM. A project is a sequence of unique, complex and connected activities. ٹھیک ہے, having one goal or purpose and that must be completed by a specific time within budget and according to specifications. So this is project management. ٹھیک ہے, it is a sequence of unique. Unique کا کیا مطلب ہو گیا,
इनकम्पेरेबल, पहले कोई नहीं हुआ हो, यूनिक है, यूनिकनेस उसमें होनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स एंड कनेक्टेड एक्टिविटी, एक्टिविटी कनेक्टेड भी होनी चाहिए आपस में, ठीक है. दैट हैविंग वन गोल. अब अगर प्रोजेक्ट के 2 गोल्स हो जाएंगे तो डिफरेंट 2 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, उनका आप एक प्रोजेक्ट नहीं कह सकते. आप कहते हैं मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पुल बनाना है, उसका मकसद ये होना चाहिए कि बंदे क्रॉस करें. फिर आप कहते हैं कि उस पर मैं छोटी छोटी मार्केट्स लगा दूंगा और मैं रेवेन्यू जनरेट करें. तो अब ये एक प्रोजेक्ट नहीं, अभी 2 प्रोजेक्ट्स हो गए. पहला प्रोजेक्ट था पुल बनाना ताकि लोग क्रॉस करें, दूसरा प्रोजेक्ट आगे कि मार्केट बनाना ताकि पैसे कमाऊं. सो गोल एक होना चाहिए. जब गोल डिफरेंट हो जाते हैं, स्प्लिट आता है गोल, तो प्रोजेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं. अच्छा, इसको यूनिक क्यों बोल रहे हैं आप? प्रोग्राम में उसमें आपने 2 गोल बनाने हैं, तो यूनिक. एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक. अगर आप एक प्रोजेक्ट में रिपीट भी करेंगे तो वो जो सेकंड वर्जन होगा वो भी यूनिक होगा. यूनिक का मतलब है क्योंकि आपका जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम है वो चेंज हो जाता है. आप 2 साल पहले बनाया था, 2 साल बाद कुछ डिफरेंस आ गया होगा, डायनामिक्स एनवायरनमेंट चेंज हुई होगी. सो वो एनवायरमेंटल चेंज जितनी मर्जी थोड़ी है उसकी यूनिकनेस दे देती है. दैट्स व्हाई इट इज यूनिक विद इन प्रोजेक्ट. अच्छा देखिए 3 चीजें, अगर आप पीएम की बात करें ना तो पीएम हमारी 3 चीजों को कंट्रोल करने का कहती है और वो इस डेफिनेशन में मौजूद है. टाइम, बजट एंड स्पेसिफिकेशन और स्कोप. स्कोप, इसको स्कोप क्रीप भी कहते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक नाम है, क्या कहते हैं इसको? स्कोप क्रीप. क्रीप किसको कहते हैं? क्रीप, CREEP, क्रीप, देखना. तो स्कोप क्रीप जब होती है ना प्रोजेक्ट में, तो वो फिर होता है कि आप एक अपने जैसे आप गोल से हटना शुरू हो जाते हैं, स्कोप चेंज होना शुरू हो जाता है. और स्कोप क्रीप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट होती है. जब स्कोप क्रीप होने लग जाती है तो पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट शुरू तो एक गोल से था, 2 गोल हो गए, 2 प्रोजेक्ट चेंज हो गए. सो जरूरी है कि आप स्कोप क्रीप को मिनिमाइज करें और स्कोप क्रीप को आप इन कंट्रोल रखें. वो चेंज मैनेजमेंट के परव्यू में चीज आ जाएगी. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3 चीजों को कंट्रोल करने का कहती है. बड़ा बेसिक, बड़ा मैं कहता हूँ कि आपको मैं आसान बात बता रहा हूँ जो बड़ी मुश्किल जगह भी बयान हुआ हुआ है. अगर आप इन 3 चीजों को प्रोजेक्ट में पकड़ लेते हैं, यू आर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर. क्या क्या? टाइम, बजट एंड स्कोप. स्कोप को ना हिलने दें, टाइम को ना हिलने दें, बजट को ना हिलने दें, यू आर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर. जितनी पीएम वॉक है, जितनी पीएमआई की फिलॉसफी, सारी इन चीजों के दरमियान घूमती है. जितनी फाइनेंसिंग है, जितनी HR मैनेजमेंट है, वो सारी अगेन सारी ये 3 चीजें जो है ना, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़बान में एक नाम होता है, कहते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट. दे आर नोन एज ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स. तो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स को जो बंदा पकड़ के रखता है, ही इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर. ये एक और डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने लाया हूँ. वही चीज़ है, उसको लोगों ने घुमा फिरा के डिफरेंट अंग्रेजियाँ करके बयान किया है. असल जो चीज़ है वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ रूल्स, प्रोडक्ट्स, टेक्निक्स, टिप्स, और उससे आप गाइड करके काम करते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ वो ये है, मैं जस्ट कम टू दैट, फिर वापस आता हूँ. ओके, नहीं अभी दूर है वो. ओके, इसको देख लेते हैं. सो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स की बात की थी हमने. यूनिक एक्टिविटीज कैसे? यूनिक इस तरह है, प्रोजेक्ट हैज नेवर हैपेंड बिफोर एंड विल नेवर हैपन अगेन अंडर द सेम कंडीशंस. क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई यूनिकनेस आ जाती है. कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज कैसे? नॉट सिंपल repetitive acts such as mowing the lawn, running the weekly payroll, washing the car, or loading the delivery truck. Expertise is required. That's why they are complex. ठीक है. कनेक्टेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल आप वही बात करते हैं एयरलाइन का टायर चेंज करना और गाड़ी का टायर चेंज करने में फर्क है, बिकॉज एक्सपर्टीज इज डिफरेंट. दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. कनेक्टेड एक्टिविटीज कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी जरूर होती है, इंटरडिपेंडेंसीज का गेम है सारा. एक गोल होने का क्या मतलब? प्रोजेक्ट बचा सिंगल गोल एज कंपेयर टू प्रोग्राम. प्रोग्राम में डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, टाइम एंड विद इन बजट. तो ये कुछ डेफिनेशंस थी. अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, एफर्ट ऑफ पीपल एंड मेजर ऑफ क्वालिटी विल आल्सो अप्लाई. क्वालिटी जरूरी है, क्वालिटी में बात कर चुके हैं. ठीक है. सो प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्क फॉर अ प्रीडिफाइंड गोल रिक्वायरिंग रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स. अ यूनिक thus risky venture having budget and schedule. Its success can be measured in terms of how close it comes to meeting goals within set parameters. Once completed, it ceases. प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना जरूरी है और उसको खत्म करना जरूरी है. वही मानो डेफिनेट एंड भी तो होना चाहिए ना. अगर एंड नहीं है तो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, वो एंडेवर बन जाएगा. यू डोंट वांट एंडेवर्स, यू वांट प्रोजेक्ट्स. सम ह्यूमर. ठीक है. ऑलवेज कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, इट विल हैव दिस 5 or 6 थिंग्स.
ٹھیک ہے. دیر ول بی پینک ان پروجیکٹ, ریئلسٹک پروجیکٹس میں, ٹھیک ہے. دیر ول بی سم باڈی جس کو کہ آپ کہیں گے کہ آخر میں تو نے گڑبڑ کی تھی, انسٹنٹ ول بی پنشڈ, اینڈ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پریز دے جائیں گے جو کہ آپ کو سارے پروجیکٹ آخر میں پتا چلے کہ وہ فوٹو میں موجود ہے سب سے درمیان. سو ہاں, تو پہلے تو کیا ہے enthusiasm and disillusionment کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, بہت ہی زیادہ نہیں ہو رہا ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے. disillusionment ہو رہی ہوگی آپ کو. enthusiasm یہ کہ شروع میں بہت ہوتا ہے, آخر میں ویسے جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, فیڈز اوے. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں پروجیکٹس میں. اچھا, یہ ایک ایکٹیویٹی تھی, آپ اپنے ٹائم پہ کر لیجیے بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم ناؤ رائٹ ناؤ. میں آگے والی ایکٹیویٹی میں آپ کو کروں گا. Think about how might you identify whether or not a project is successful. List items that you would like look at to determine a project success. آپ کے خیال میں کون کون سی ایسی چیزیں جو پروجیکٹ کو سکسیزفل کر سکتی ہیں. Of course they depend on the project itself. لیکن جنرلی کون سی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. میرا خیال ہے کہ وہی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس لیک ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادروائز کہ آپ کا ٹائم پہ ہو, کاسٹ میں ہو, ٹھیک ہے, اسکوپ بھی کم ہو, اٹس اے سکسیسفل پروجیکٹ. So these are the discussions. کہ اس ایکٹیویٹی کے لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ پلان کے اندر ڈسکشنس کراؤں گا. میں تھوڑا سا تیز جا رہا ہوں, میں نے سوچا تھا, تو اس کو فرسٹ ایکٹیویٹی کو چھوڑ رہا ہوں, اس کو دیکھ لیجیے گا, اتنی مشکل نہیں تھی یہ. اوکے, کوالٹی کی بات کرتے ہیں پروجیکٹس کی, ٹھیک ہے. کوالٹی کے نا پروجیکٹس بڑے ویوز ہیں, ایک نہیں ہے. کوالٹی از وہی بات ہے, پرسیپشن کی بات ہے. سو ان پروجیکٹس یو ہیو ڈفرنٹ ویوز آف کوالٹی. product based view, user based view, manufacturing based view, value based view and transcendent view. So بہت ایک ویو نہیں ہے, بہت سارے ویوز ہیں جس کے ذریعے آپ کوالٹی پروجیکٹ کوالٹی کو دیکھتے ہیں. there is not one defined thing. اب یہ ایک اور ایکٹیویٹی تھی, اس کو بھی میں اسکپ کر دوں گا بیکاز یو نو اٹس ویری سمپل ایکٹیویٹیز. میں تھرڈ اور فورتھ ایکٹیویٹی میں تھوڑا ٹائم آپ کو لگواؤں گا. پرسنل ایکسپیرینس سے آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی چیز پرچیز کی, ہم کر بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا کوالٹی والے ہم نے کی بھی تھی. سو آئی جسٹ بی گوئنگ, آئی جسٹ اسکپنگ دیٹ. کچھ ڈسکشن تھی. اوکے, سم ایگزامپل آف پروجیکٹس, ٹھیک ہے. تو پروجیکٹس ہیپنگ ایوری ویئر, R&D میں بھی ہو رہے ہیں, مارکیٹنگ میں بھی ہو رہے ہیں, کنسٹرکشن میں بھی ہو رہے ہیں. سو ہاں, ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہوں, بٹ پروجیکٹس in general should adopt same methodology. جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی بیسکس ہیں, کانسیپٹ جو ہر جگہ نہیں ہو رہے ہوتے. بیسک وہ R&D کا ہو, بیسک وہ ایک مارکیٹنگ کا پروجیکٹ ہو, بیسک کنسٹرکشن کا ہو, بیسک سرویئنگ کا ہو, تو اس میں بیسک جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کامن ہوتی ہیں, یونیفارم ہوتی ہیں. اچھا, ٹرپل کنسٹرینٹس سے ہم نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. سو دیز آر دی ٹرپل کنسٹرینٹس, ٹھیک ہے. اس کو ایک سلائڈ کو ایک دفعہ دیکھ لیں. If you want a discussion, we can discuss. Cost, time and okay, cost, time and scope. Schedule is time. Cost, time and scope. These are triple constraints. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ بیسک ہے اور یہ فنڈامنٹل ہے. Anybody who has hold on these things, he is a successful project manager. W basis work breakdown structure, اس کو ہم دیکھیں گے کیسے بنتا ہے, ٹھیک ہے. سو دیز آر ٹرپل کنسٹرینٹس. ان چیزوں پہ ساری جو PMI ہے, جتنا بھی آپ کا لٹریچر ہے, جو کمپلیکس چیز بھی ہے, اگر آپ نے اس کی بیسس کو چھیڑنا ہو یا اس کو ایویلیویٹ کرنا ہو, ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کو کرتے ہیں. یو ول بی a successful project manager and آپ کو سمجھ آ جائے گی پروجیکٹ مینجمنٹ کی. ٹائم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پروجیکٹ ٹائم کا تو اس کے بڑے ویریبل بالکل ٹائم شیڈول کو رکھنا یہاں تک اگر وہ چل رہا ہے تو کانٹریکٹ انٹیلیجنس. جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں, جب آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, جب آپ اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں, کہ جب اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں پروجیکٹ کا, آپ ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا اسٹیک ہولڈر وہ بیٹھا ہوتا ہے, جو آپ کا کرنے والا وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور جو جس پارٹی نے پیسہ لگایا وہی بیٹھی ہوتی ہے.
اسکوپ ڈیفینیشن پروجیکٹ چارٹر جب لکھا جاتا ہے نا، چارٹر دیٹ از اے ڈاکیومنٹ ایکچولی، جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اور کب اگر کچھ ہوگا تو وہ آؤٹ سائڈ کا اسکوپ چلا جائے گا. فار ایگزامپل فورس میجور ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل فورس میجور میں اگر بات چلی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر چلے گی بات. فورس میجور میں پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے پھر پرابلم. اس کے نیچے یو ہیو ٹو کم اپ ود دا شیڈول. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا پروجیکٹ چارٹر فورس میجور جو ایکٹ آف گاڈ ایسا ہے جو کہ آپ فار سول ڈس اوبیڈینس آ گئی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی کہ آپ کا ملک ہی ٹوٹ گیا، اس طرح کی چیزیں وہ باقاعدہ لکھی جاتی ہیں، وہ پروجیکٹ چارٹر میں اور کانٹریکٹ میں لکھی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کا کاسٹ بھی افیکٹ اس کی وہ ہو جاتا ہے تو آپ کا وائڈ ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ وائڈ ہو جاتا ہے. وائڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. دس از ون سچویشن. بٹ واٹ اباؤٹ دوز سچویشنز which are lesser than this؟ ہاں، اس کو پھر آپ لکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیلے کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا دونوں پارٹیز کو. ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل فرسٹ ایکٹیویٹی میں 3 months ڈیلے از ایکسیپٹیبل، اور پھر جب ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا. وہ کہیں گے اصل چیز ہے ہی کون، کیونکہ بات آتے ہوئے آئی نہیں ایسے. سو وہ دے ہیز ٹو لیٹ ڈاؤن. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ پریکٹیکل پروجیکٹ میں جب پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں پھر بعد میں پتہ چل رہی ہوتی ہیں آپ، گراؤنڈ ریئلٹیز آر آلویز ڈفرنٹ. ٹھیک ہے نا، اب جیسے آپ کو پتہ ہے جیلم لیڈر پروجیکٹ ہو رہا ہے، تو ڈیٹیل بتائے گا اس کی کیا ہے یہ؟ اب جیسے کہ اب اس کی میں سے جانتا ہوں کیونکہ وہ نیس پارک کے ساتھ کافی ایسوسیٹ ہونا، وہاں سے مجھے ڈیٹا مل جاتا ہے. تو جیلم لیڈر پروجیکٹ جو ہے وہ پہلے بہت بڑی ڈیم تھا، اب میڈیم سائز ڈیم پہ آ گئی یہ بات. اور جیسے کہ وہیں کا 35% فگر میرے پاس 35% کیپیسٹی ریڈیوس ہو چکی ہے ابھی بھی. ابھی آپ مطلب اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ابھی امپلیمنٹ نہیں ہونے والا، ابھی تو بن رہا ہے، ابھی تو 5-6 سال لگیں گے اس کو امپلیمنٹ ہونے میں. اب جب یہ جیسے جیسے کیپیسٹی انکریز کر رہی ہے، اب اس کے پیسے کون دے گا؟ نیس پارک دے گی جو کہ کروا رہی ہے، یا پھر وہ اسٹیک ہولڈر دے گا، اور یا گورنمنٹ دے گی. سو یہ ابھی بھی بحث چل رہی ہے. سو تھنگز آر ویری کمپلیکس. اسٹیک ہولڈرز کا کانٹریکٹ فنڈنگ ہے. ہاں وہ بنا دیا اس نے، ختم ہو گیا وہ پہلے ہی ڈرائیو. اور جیسے جیسے آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ کا کیپیسٹی اور ڈرائیو ہو رہی ہے، اور یہ پرابلم ہے. ابھی ایک اور ایران گیس پروجیکٹ کے نیسپا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ڈیلے ہو، اس کی فیسلٹی ہو کہ بھی وہ ڈیلے ہو، ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور حالانکہ اس کا بجٹ پاس ہو گیا لیکن وہ امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا کام. سر اٹ از لٹل ڈفرنٹ. یہ وہیں آپ کو کہہ رہے ہیں
سو اٹ از ناٹ میڈلی کہ جیسے میں نے کہا کہ اٹ از ناٹ میڈلی کہ وہ پاس ہو کے انڈیا تک جائے گا. اگر جہاں جہاں سے گزرے گا, اگر آپ بات کرتے ہیں پائپ لائن کی صرف, تو یہ لاجسٹکس میں آ جاتی ہے بات, اور سب لاجسٹکس اور سپلائی چین کی بات آ جاتی ہے. جہاں جہاں سے گزرے گا ایکچولی ہیو اکنامک افیکٹس آن دیٹ دوز ایریاز ایز ویل, جہاں جہاں سے پائپ لائن ہے. سو اٹ از اے کمپلیکس. اب وہ پروجیکٹ ڈیلے ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل ہم دے دیتے ہیں, غازی پور کا پروجیکٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت ڈیلے کے بعد کتنے ڈیلے, ٹھیک ہے, وہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ تو ابھی تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ دیز آر آل پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اب آپ دیکھیں کہ یہ اسکوپ کریپ جو ہے نا وہ کیسے پروجیکٹ کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا اسکوپ کریپ ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے, وہ ہاتھ سے بات نکل گئی. فار ایگزامپل آپ کالا کا پہن ہے اور ریچ ختم ہو گئی بات, اگر آپ چاہیں بھی نہیں کر سکتے. اسکوپ کریپ اتنی ہو گئی ہے. Obviously. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو مڈ ٹرم میں کیس اسٹڈی شروع والی وہ پانی نہیں بنی تھی. اصل میں وہ کیس اسٹڈی اور نیسپاک والوں کو جب ٹریننگ میں دیتا ہوں وہ کراتا ہوتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پلاننگ کے لیے آپ اگر پروجیکٹ نہیں سمجھ سکے تو آگے جا کے کیا نقصان ہوگا. اٹ از این آئیڈیا فار دیٹ. دیکھ لیں آبویسلی وہ رہے گا نہیں. اور کاسٹ آپ کی اتنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلز کا جو پرابلم سرکولر ڈیٹ کا چل رہا ہے, اگر وہ ذرا سا ایک میرے پاس ہوا بھی تھا اسلام آباد میں ہم نے سفر کیا تھا, وہ پیسے ان کو نہیں ملے تھے تو 2 دن کے پانی کرنا تھا, اسلام آباد بلک چلا تھا. اور یہی وجہ سے یہ وہی چیز. اوکے, کمنگ بیک. سو پروجیکٹ کنسٹرینٹس کی آپ بات کریں تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے آف کورس ٹرپل کنسٹرینٹ میں کام کرتا ہے, لیکن اسے پچھلی سلائڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. سو سم آف دا کنسٹرینٹس جو کہ آپ کو ان ٹرمز آف اسکوپ, کوالٹی, شیڈول, بجٹ, ریسورس اینڈ رسک آتے ہیں, ان سب کو ساتھ لے کے چلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کو انہی کنسٹرینٹس پہ قابو پانا پڑتا ہے اور چینج کنٹرول, چینج مینجمنٹ سسٹم ایسا لانا پڑتا ہے کہ ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آلسو جب وہ پروجیکٹ کر رہا ہے اس ایگزیکیوشن میں بھی وہ اسکوپ کریپ نہ ہونے دے اور چینج کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, اس کو چینج کو کیسے مینیج کرنا ہے. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اگر آپ ایک اچھے پروجیکٹ مینیجر کی بات کریں تو میں پریزنٹیشن میں افتتاح کرتا ہوں اپنی جو میں کنسلٹیشن کرتا ہوں کہ تھنک ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو آر دیر از اے اسٹارم اراؤنڈ یو اینڈ یو آر ناٹ اویئر آف اسٹارم, بیکاز ہمیشہ آپ یو ول بی ان مطلب ویری بگ کیٹاسٹروفی. ہمیشہ پروجیکٹ مینیجر ہو نہیں سکتا کہ آرام سے سوئے اگر اسے صحیح پروجیکٹ کرنا ہے تو. اوکے, سو دس از سم آف دس از اے بریف, مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکیلیٹن آف جانے کیسے پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا میں نے کوشش کی بتانے کی. نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, آبجیکٹیوز اینڈ کنسٹرینٹس بنتے ہیں, وہاں سے اسکوپ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر اپوائنٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ, اس کے بعد اسٹڈیز جو ہیں وہ فیزیبلٹی اسٹڈی ایکسیٹرا ایکسیٹرا ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہاں بالکل ہوتا ہے, وہ میں نے دکھایا یقیناً ہوتا ہے.
بیکاز اسکوپ آگے اسکوپ مینجمنٹ کا الگ سے میری پریزنٹیشن ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ فیزیبلٹی کی اسٹیج پہ اسکوپ کو جتنا آپ ٹھیک کر لیتے کر لیں، بیکاز اگر اسکوپ جو ہے ٹرانسفارم ہو گیا WBS، اگر اسکوپ ٹرانسفارم ہو گیا WBS ورک بیسڈ اسٹرکچر اس کو ہم دیکھیں گے، پھر وہ اسکوپ فریز ہو گیا اپنے ہڈن پرابلم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو ہم WBS سے پہلے اسکوپ میں جتنا چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے WBS، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اوکے سو دس از بیفور. اب دیکھیں پروجیکٹ شروع نہیں ہوا، ابھی پروجیکٹ شروع ہونا ہے، پروسیڈ کی باری آ رہی ہے تو وہاں شروع کریں گے فیزیبلٹی کے بعد. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ڈاؤٹ کر دیں گے پروجیکٹ. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کنسیپچوائزیشن کی، ابھی ہم نے فزیکلی پروجیکٹ نہیں دیا، وہ ایلیویشن اینڈ کنٹرول اور مانیٹرنگ الگ چیز ہے. یہ بیفور اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ جو آپ کی سیکوینس بن رہا ہے وہ یہ جس میں کہ اسکوپ آ رہا ہے، فیزیبلٹیز آ رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، آپ کو ٹائم لائن پتا چلے گا، پتہ ہے کہ اسکوپ پہلے ہوگا پھر فیزیبلٹیز آئیں گے. ٹھیک ہے. پروجیکٹ مینیجر کہاں ہوگا؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پروجیکٹ مینیجر کو کہا جاتا ہے یہ پروجیکٹ ٹیک کرو، حالانکہ آئیڈیلی پی ایم آئی نہیں کہتی ہے، پی ایم واک کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت پروجیکٹ مینیجر آپ اپوائنٹ جب آئیڈیشن ہو رہی ہے، جب پروجیکٹ آئیڈیشن ہو رہی ہے اس وقت آپ اپوائنٹ. سر کو ہاں اصل میں سر کو بڑا یونیک پروجیکٹ ہے. ہوا یہ کہ وہ اصل میں جو آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا، ہسٹری یہ ہے کہ پروف آف کانسیپٹ ہوا. اب پی او سی کے بعد ایک بیچ میں ایک چیز آتی ہوتی جو یہ آبویسلی پروجیکٹ ہو نہیں سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پی او سی کے بعد جو بجٹ الوکیشن ہوئی نا وہ پورے پروجیکٹ کی ہوئی. اصل میں دیکھیں تھرڈ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی او سی پہ گئے تھے تو آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی تھی جو اس پی او سی کو ویٹ کر سکتے تھے، کیونکہ ایکسپرٹیز اتنی تھی نہیں. جو پی او سی بنا رہے تھے وہی تو اتھارٹی پورے ملک میں، جو پی او سی بنا رہے تھے وہی تو اس ٹیکنالوجی کے یا اس چیز کے. اب اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ کسی ون کو کسی طرح کہیں اور بھیج کے میں ویلیڈیٹر کہاں سے کرا وہاں گورنمنٹ بھی مار کھاتا ہے، اسی لیے اب وہی چکر ہے نا، واپس آ گیا، آپ 2 قدم آگے چلے 5 قدم پیچھے آتا ہے. کہ وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو پی سی 1 ہے وہ ویٹ کرنے کی اتھارٹی تھی، وہ پاکستان میں اس لیول کا ایکسپرٹیز تھی. جس پارٹی نے آپ کو پی او سی وہ دیا تھا وہ مشکل ہوگی، وہ بڑا اس لیے کہتے ہیں یونیک پروجیکٹ ہے کیونکہ وہ پھر یہاں سارا مس ہو گیا آپ کا، کیونکہ نہ آپ کا پی سی 1 اس طرح ویٹ ہوا. ٹھیک ہے نا. ایسٹیمیشن بھی کیونکہ وہ یونیک پروجیکٹ ہے، پہلے پاکستان میں تو وہی نہیں. اب میں تو کہتا ہوں دنیا میں نہیں ہوا ایسا پروجیکٹ، بڑے یونیک پروجیکٹ ایسے جو کہ اتنے لیول پہ ہوتے ہیں تو اس سے کوئی کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہی نہیں تھا. اس پہ بڑی بات ہوئی تھی ہماری تھرڈ پول کی، تو اس لیے وہاں سے میں آپ کو بتا رہا کہ جو اچھے کیا کہتے ہیں ایکسپرٹس بھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اس کو ویٹنگ ہی نہیں اس کی سی سی 1 وہ اس لیے بیکاز آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس لیول کا نہیں. تو اب دیکھیں نا وہ چیلنج ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کو چھوڑ کے نکال دیں گے آپ کا چیلنج یہ نہیں بچتا. ہاں اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ آخر تک چیلنج ہوگا. یہ میں کہتا ہوں وہ نکال بھی دیں گے تب بھی چیلنج آئے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنے آرام سے انٹینشن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں وہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو جیسے میں نے شاید پہلے دی اب آگے آپ کو پتہ ہے کہ 93-94 میں یو این ڈی پی نے پاکستان کے لیے فنڈ جنریٹ کیے تھے فار WP ونڈ اینرجی پروجیکٹ. بڑا ہائپ چلی تھی اور کوسٹل بیلٹ ہے جو آگے مارا ہوا
کیونکہ یہاں ایک کافی جو ایوریج اسپیڈ ہے اس کی ہوتی ہے کہ وہاں ونڈ ملز لگا سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے جناب کہا تھا یہ لگے WP نے جناب WP لانچ کیا گیا. یہ 93 کی بات کر رہا ہوں میں. 2000 آیا شرف اور آ گیا, فنڈنگ بہت زیادہ آ گئی, ٹھیک ہے, وہ ساری فنڈنگ آ رہی ہے. 2011 کی بات ہے, 2010 کی بات ہے, جو انہوں نے 10 to 15 نیکسٹ بجٹ ایلوکیٹ کرنا تھا, انہوں نے یہ پروجیکٹ ڈاؤن کر دیا. وائی میں کا یار 15 سال ہو گئے, تم نے 1 میگا واٹ ونڈ انرجی کا پیدا کر کے نیشنل گرڈ پہ نہیں چلایا. پیسے کے ذریعے سارے جو پیسے وہ چلے گئے تھے بڑی بڑی گاڑیاں, فارن ٹورز ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ دیٹ پروجیکٹ از آفیشلی ڈاؤن. ناؤ وی آر, ہم کہیں دنیا میں سرفس نہیں کرتے کہ ہم ونڈ انرجی سے پیسے پیدا کریں گے الیکٹرسٹی. اتنا بڑا کا پروجیکٹ اتنی فنڈنگ کے ساتھ 1 میگا واٹ ایڈ نہیں کر سکتا آپ نیشنل گرڈ پہ. سو دس از دی ایکسٹینشن. سر وہی انڈیویجول بات, وہ دیکھیں وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ وہ ADB لگا دیا, وہ ADB کا میں بھی دیکھ کے اس طرح کے کلیپ لگا ہوا ہے, وہ میں نے بڑے دیکھے ہیں, وہ میں خود جا کے دیکھے ہیں کرتے کیا کہتے ہیں, وہ بند پڑے. میں نے کہا یہ کیوں نہیں آن کرتے, کہتے سر وہ جو دورہ ہوتا ہے بند کرتے, دورہ ختم ہو جاتا ہے بند کرتے. وہ چھوٹے چھوٹے جو ہائیڈل پاور کے لگائے تھے, چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاور کے نا, چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایک گریڈینٹ سے گرا کے گاؤں کے لیے بجلی پیدا کرنے والے. اب وہ پتہ چائنا میں کتنے لگی, میں بتایا 85,000 لگے. ہاں اچھا, میں نے اپنے اس بات کو جاننا ہے, ٹائم وہ ہمارے ہاں وہی اسی کی بات ہو رہی ہے. تو مائکرو کچھ بھی نہیں. مسئلہ آ گیا, لیکن نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا. ہاں یار, لیکن وہ وہی پرابلم آئے گا. ہاں پنجاب کے پاس میں پروجیکٹ آیا تھا, تو آئی کین ٹیل یو کہ ہوا یہ تھا کہ ہمارا پاس گریڈینٹ تو نہیں ہے, لیکن پنجاب کا مومنٹم, بیکاز پنجاب کے میں نے دیکھے تو وہ گریڈینٹ میں نہیں آتا, بس مومنٹم بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گریڈینٹ کر کے لیتے مومنٹم, اور وہاں سے پھر ہم وہی چیز دوبارہ کر سکتے ہیں. سارے پائلٹ پروجیکٹ ہیں, سارے پائلٹ بہت ہیں. میں آپ کو ٹیکسلا کی طرف دیکھ رہا ہوں, 6 تو میں وٹنس کر کے آئے ہیں. ویسے میوزیم دیکھنے میں نکلا تھا, تو دیکھنے کا آپ کو مل جائیں گے جب بھی آپ جائیں گے, بند پڑے گا سر. اوکے رائٹ, میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو اولمپک ٹارچ جو پروجیکٹ کیا گیا تھا جب اولمپک ہوئے تھے, اٹلانٹا اولمپکس, تو اس میں جو اولمپک ٹارچ لے جانی تھی وہ بھی, اس کو بھی ایز اے پروجیکٹ ہینڈل کیا گیا. کیسے آپ کریں گے, شیڈول کیا ہوگا. یس, کیونکہ اٹس اے کانٹیننٹ, آپ بہت بڑی چیز کی بات کر رہے ہیں نا, کہاں کہاں سے گزرے گی وہ, کیا کیا ٹائم کہاں کہاں آئے گا. اٹس آل اے پروجیکٹ, تو اس کو بھی ایز اے پروجیکٹ ہینڈل کیا گیا. اور ساری یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی فلاسفی جو تھی وہ اس پہ لگی تھی. اس کا رائٹ اپ اس طرح کا ہے, اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. دیکھیں پلاننگ 2 سال پہ لے گئی, سیکنڈ پیراگراف کی بات کرتے ہیں.
ہمارے یہاں پلاننگ کو کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، صبح آتے شام کو کراتے کچھ کیا تو ہے. ٹھیک ہے. So it's a project. 10,000 volunteers, 2,500 escort runners. ٹھیک ہے. Is also a major marketing campaign primarily for relay sponsors, thus accompanying the Atlanta Mountain Caravan with trucks hawking Olympic memorabilia, for example, T-shirts, sweatshirts, baseball caps, etc., tickets, and so on. In addition to a number of companies, Coca-Cola آ گئی تھی بیچ میں، وہ لکھا ہوا نیچے اس میں. ہاں ہاں ہو سکتی تھی، آج کل زیادہ ہوتا ہے ویسے. سو سی دیٹس ہاؤ اٹ واز ہینڈلڈ. سو اٹ واز اے سیپریٹ پروجیکٹ ان اٹسیلف. ہے بڑی سمپل چیز. ہمارے یہاں تو مطلب ڈفرینٹ ہو جائے، لیکن ایکچولی جو پلان اٹ ویری ویل نا، وہ آپ کہتے ہیں گیو دا ڈیول اٹس ڈیو، تو ڈیولس پلان اٹ ویری ویل. پلاننگ بڑی بہترین ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دے آر گڈ پلانرس، کام کو کام سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں میں بڑا کنسرن ہوتا ہوں اس بات پہ. پلاننگ ٹو 2 years، کاسٹ آف $30 million پلاننگ لگ جاتے ہیں. یہاں آپ کہنے کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہا. اس صبح آتا ہے. ہاں دیکھیں گے اللہ خیر کرے گا. سو دس از دا پرابلم. ہمارے یہاں سے جو بات ہے اللہ خیر کر کے رکھتا ہے، پھر کہتے ہیں سو اٹس اے سیلف اپروچ. ہاں وہ سر وہ بھی کیا پلاننگ کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت بیڈ ہے. ہاں کچھ بھی نہیں چلے. Okay, so you see, this was so بڑے فیمس ایک پروجیکٹ تھا. اب دیکھیں میں نے ایک سوال کیا کہ آسٹریلیا میں جو ہوگا تب کیا ہوگا. اب دیکھیں آسٹریلیا میں پرابلم کیا ہے. آسٹریلیا میں پرابلم کیا ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ سینٹر میں پڑ گیا تھا. آسٹریلیا کی بڑی ویکنیس ہے، سارے لوگ ساتھ سسٹم رہتے ہیں، سینٹر خالی نہیں ہوا. اس لیے تو روز جا رہا ہوتا کہ سارے انڈیا سے سارے پاکستانی جا رہے ہیں. اور ہوتا وہ لینڈ فال جا رہے ہیں. مائی وہ لینڈ فال جا رہے ہیں. لینڈ فال مطلب یہ کیا کریں 2 سال گزارے پھر آپ ایک لوگ کھیت لے جائیں. ہاں ہاں آسٹرچ فارمنگ میں بڑی میں بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے نا. میں کہتا ہوں یار کہ اب تم 2 سال ہو گئے تو ناؤ یو شوڈ گو انٹو لینڈ ریفارمس، اس میں چلے جاؤ. بیکاز سینٹر کیسے دیتے ہیں پیسے ٹھیک ہے.
ہاں دیٹ از دیکھیے اچھا ویل کی بات آتی ہے. ہاں اچھا دیکھیں پاکستان بڑی ایکسٹریم ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں پاکستان مینوفیکچرنگ ہو ہی نہیں رہی, بات ٹھیک ہے, لیکن یا تو بالکل نہیں ہو رہی ہے یا تو بہت ہائی ٹیک ہو رہی ہے, مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن کرسیاں وہ میں بھی نہیں بنا سکتے. تو بڑی ایکسٹریم ہے. اب پروجیکٹ سے جیسے بات کی نادرا سکسیس اسٹوری, جتنے آپ ڈیفینس پروجیکٹ دیکھتے ہیں ریسپانس کی آگے دے آل سکسیسفل ان سینس کہ اس کو ٹائم پہ شروع ہوئے, ٹائم پہ کام کرتا ہے. You should stay. Don't go. اچھا this is the most important slide. اس سے ہم پتا چلتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو فیزز کے لحاظ سے کون کون سے مائلسٹونز آپ نے پکڑنے ہوتے ہیں. انیشیل فیز میں کیا ہوتا ہے؟ چارٹر انیشیل فیز, ٹھیک ہے, آئیڈیا, چارٹر, مینجمنٹ ٹیم اینڈ اسکوپ اسٹیٹمنٹ, دیٹ از انیشیل فیز. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرمیڈیٹ فیز. اب انیشیل فیز سے آپ انٹرمیڈیٹ فیز میں جاتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ پلان, بیس لائنس, یہ کیا کیا ہوتی ہیں ہم دیکھیں گے کیا ہوتی ہیں, پروگرس, ایکسیپٹنس, اور پھر فائنل فیز اپروول اینڈ ہینڈ اوور اگر پروجیکٹ کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ سلائڈ جو آپ کو پروجیکٹ کو فیزز کے لحاظ سے بتا رہی ہے اور فیزز میں ایکٹیویٹیز کون کون سی ہو رہی ہیں اس لحاظ سے بتا رہی ہے پروجیکٹ لائف سائیکل کے حوالے سے, ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ اٹ از ڈن. ان پٹس کون کون سی ہیں, فیزز کون کون سی ہیں, آؤٹ پٹس کیا ہیں, اور ڈیلیوریبلس کیا ہیں. پروجیکٹ وتھ پروڈکٹ, اچھا سوال ہے. تھوڑا سا ہولڈ کریں, نیکسٹ سلائڈ آ رہی ہے کہ میں پروجیکٹ لائف سائیکل اور پروڈکٹ لائف سائیکل کو کمپیئر کرنے والا ہوں. اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہاؤ یو ریلیٹ پروجیکٹ سے پروڈکٹ, اور کہاں یہ دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں. ایسا بھی ایک ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ناؤ یور پروجیکٹ از ڈیولپمنٹ آف دیٹ پروڈکٹ. ہاں لین پروجیکٹ مینجمنٹ اب آج کل اصل میں ایک میتھڈالوجی سے کہتے ہیں 6 سگما. لین 6 سگما, ہاں لین 6 سگما آ گئی ہے. پہلے 6 سگما تھی اور لین علیحدہ تھا, اب آگے لین 6 سگما. تو اسی کی آف شوٹ ہے لین پروجیکٹ مینجمنٹ. لین کیا ہے؟ لین از ایکچولی مینیمائزیشن آف ویسٹ. Lean is minimization of waste in terms of time, in terms of resources and in terms of cost. تو Lean PM یہ کہتا ہے جناب کہ آپ شروع سے ہی جو آپ کا ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آپ RAM, رسک اسیسمنٹ میٹرکس. تو Lean میں کیا ہوتا ہے کہ آپ RAM اس طرح ہی جنریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اوور ہیڈ بڑے کم ہوتے ہیں. آپ کو جو ایک چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ریزرو انالیسس. پروجیکٹ میں ایک چیز ہوتی ہے ریزرو انالیسس کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کنٹینجنسی ریزروز اور ایڈمنسٹریٹو ریزروز آپ بہت کم لے کے چلیں ساتھ ساتھ اور سارے پروجیکٹ کر دیں. لیکن اس میں جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے امپلیمنٹ کرنا اسے, وہ یہ ہے کہ جب آپ ریزروز کم لے کے چلتے ہیں جہاں اوور شوٹ ہوتا ہے تو وہاں آپ جو ہے اپنے شیڈول سے اوور رن کر جاتے ہیں. تو لین پروجیکٹ مینجمنٹ چلے گی وہاں جہاں آپ کے پاس بہت اچھی ایکسپرٹیز ہو پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کی. ادروائز کیونکہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ کاسٹ جو ہے وہ ایسا لینئرلی نہیں بڑھتی, نان لینئرلی بڑھتی ہے پروجیکٹ. ایس شیپ کاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے ڈیسائڈ ہو چکا ہوتا ہے نا. لیکن جب ایگزیکیوشن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ لین پروجیکٹ مینجمنٹ از ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو دا پلاننگ فیز, ایگزیکیوشن میں بھی جائے گی. وہ ایگزیکیوشن میں آپ کے پاس ریزرو اگر کم ہوں گے اور آپ لین کے لحاظ سے چل رہے ہوں گے تو جہاں آپ کو اچانک اوور ہیڈ کی ضرورت پڑے گی وہاں آپ کو پرابلم ہو جائے گی. سو اس کی وجہ سے لین از اے ویری ڈیفیکلٹ میتھڈالوجی ٹو فالو ان پی ایم. پروجیکٹ مینجمنٹ آج کل ایز آف ناؤ پڑھایا جا رہا ہے جیسے لین 6 سگما ہے. 6 سگما بتاتا ہے خود بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھیں نا 6 سگما کتنی کمپنی ہے دنیا میں آج کل. اب
فنگر ٹپ سے نیم کر سکتے ہیں, 4 5 ہوں گی, 6 ہوں گی, 10 ہوں گی میکسیمم, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. تو بات لین سکس سگما کی آ گئی ہے, تو وہ تو اور بھی مشکل ہے نا اس سے. تو یہ آئیڈیاز ہیں, کانسیپٹس ہیں, اس پہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے, بٹ دے آر ناٹ نیسسریلی کہ جی ہر کوئی اس کو آن دا میسز امپلیمنٹ کر رہا ہے. دیٹس رائٹ. بریک ہے, آج کی بریک ہے.